دل کا اجالا شان رمضان ہے مومن۔ ناظرین، آپ کا خیر مقدم ہے علم و علماء میں آج موضوع بہت ہی اہم موضوع ہے، میری آپ کی ہم سب کی پورے عالم اسلام کے ہر مسلمان کی ذمہ داری جو ہے وہ خدمت دین ہے اور ہونی چاہیے بنیادی طور پر، چونکہ دین کی خدمت کریں گے تو اللہ کی رضا اور خوشنودی حاصل ہوگی، دین کی خدمت کریں گے تو اس کی برکات ہمارے دامن میں آئیں گے، اس کے ثمرات ہمیں دنیا اور آخرت میں اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا۔ لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ سوشل ورکنگ کی طرف تو لوگوں کا رجحان بہت ہے، لیکن دینی خدمات کے حوالے سے وہ نظریہ اور وہ فکر بیدار نظر نہیں آتی جیسا کہ ایک مسلمان کی ہونی چاہیے۔ ابتدائے اسلام سے لے کر آپ آج تک دیکھ لیں تو وہ بہت مخصوص لوگ نظر آتے ہیں جو دینی خدمت کے لیے ہمہ وقت مصروف عمل نظر آتے ہیں، لیکن دینی خدمت کتنی ضروری ہے، کیوں ضروری ہے، اس سے کیا مراد ہے، پھر یہ اس کی اہمیت کیا ہے اور اس کی مختلف جہتوں پر انشاءاللہ آج بات کریں گے، تاکہ اس حوالے سے آج کا پیغام اگر آپ تک پہنچ گیا اور بہت سے لوگوں کے ذہن بیدار ہو گئے کہ ہمیں دین کی خدمت کا جذبہ پیدا کرنا ہے، دین کے لیے اس طرح کا کوئی کام کرنا ہے، تو میں سمجھتا ہوں آج کا ہمارا موضوع جو ہے اور ہماری گفتگو جو ہے بہت ہمارے لیے کامیاب ثابت ہوگی۔ آج ایک بار پھر ہمارے ساتھ موجود ہیں ممتاز و معروف عالم دین علامہ مفتی ارشاد حسین سعیدی صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور آپ کے ساتھ تشریف فرمایا علامہ مفتی احمد منیر نورانی صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ آپ کی وبرکاتہ۔ شفقت، آپ کا تصرف ہے یہ جو بالکل مستحضر ہو گئی ہر چیز۔ اور آپ تشریف فرمائے ہمارے علامہ مفتی سید زیغم علی گردیزی شاہ صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور چار شناخہ ماشاءاللہ ممتاز شناخہ اور خوش آواز جنہیں آپ روز ہی دیکھتے ہیں، ثقلین رشید، دانیال شیخ، معصر سمیر، علی حیدر چوہان، چاروں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اچھا، خدمت دین کی اگر بات آئے تو لوگ کہتے ہیں ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے، اس کے حوالے سے مراد کیا ہے یہ بتا دیجیے پہلے۔ جی، خدمت دین سے جو مراد ہے اس میں دیکھیے خود دین پر عمل کرنا وہ تو ہر حال میں ضروری ہے ہر ایک کے لیے۔ اب اس سے اگلا تقاضا بنتا ہے دین کی خدمت۔ دین کی خدمت سے مراد یہ ہے، دیکھیں جب ہم کسی کی خدمت کرتے ہیں تو اس کی کوئی نہ کوئی ضرورت ہوتی ہے جو ہم اسے پورا کر رہے ہوتے ہیں، یا اسے کوئی نہ کوئی سہولت بہم پہنچا رہے ہوتے ہیں، یا اسے سنوار رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ خدمت کے اندر جتنے تصورات آتے ہیں جب ہم اسے دین کے ساتھ جوڑتے ہیں تو خدمت دین کا سب سے پہلا محل یہ بنتا ہے کہ دین معاشرے کے اندر موجود رہے اور عملاً لوگوں کی عملی زندگی میں ہو، ان کے اخلاق میں ہو، ان کے لین دین میں ہو، ان کی تجارت میں ہو، ان کی زندگی کے مختلف گوشوں میں ہو، تو دین موجود ہو اور دین کی حدود و قیود قائم اور دائم ہوں۔ صحیح۔ اب ان حدود و قیود کو کیسے قائم رکھا جائے گا؟ اب اس کے لیے ہمیں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ سر انجام دینا ہوگا، صحیح، تاکہ معاشرے میں اس علم کو عام کیا جائے کہ یہ نیکی ہے اور یہ برائی ہے، اور پھر اس ترغیب کو پھیلایا جائے کہ نیکی کی طرف آنا ہے اور ترغیب بھی ہو ساتھ کہ برائی سے اپنے آپ کو روکنا ہے۔ تو لہٰذا خدمت دین کا محل اور مصداق ایک یہ بن جاتا ہے کہ ہم امر بالمعروف کو جاری رکھیں اور نہی عن المنکر کو جاری رکھیں، بالکل یا یوں کہیں کہ معاشرے کے اندر جو میل کچیل گرد و غبار آتا رہے دین کے حوالے سے اسے صاف کرتے رہیں، اور وہ جب دین کی صحیح اور پیور کامل خالص شکل نکھرا ہوا تصور معاشرے کے اندر ایگزسٹ کرتا رہے گا، موجود رہے گا، تو یہ خدمت دین کا ثمر ہوگا۔ اسی طرح اب سوال یہ ہے کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ کون لوگ سر انجام دیں گے؟ یہ کیسے ہوگا؟ یہ ذمہ داری کس پر عائد ہوتی ہے؟ ایسے لوگوں کو پروڈیوس کرنا۔ پھر وہ لوگ کہاں سے پروڈیوس ہوں گے؟ وہ انسٹیٹیوشن سے نکلیں گے۔ تو لہٰذا دین کے ادارے قائم کرنا، دین کی فکر کو آگے لے کر چلنے والے افراد پیدا کرنا، معاشرے کے اندر خیر کو رائج کرنا اور برائی کو قلع کما کرنے کے لیے، اس کے راستے روکنے کے لیے، اسے مسدود کرنے کے لیے اپنے حصے کی کوشش کرنا، وہ سب خدمت دین کا حصہ بن جاتا ہے۔ اچھا، وہ جو کوشش ہے، کبھی وہ خدمت دین کی کوشش ہو رہی ہوگی زبان سے، صحیح، وہی خدمت دین کی کوشش کبھی ہو رہی ہے عملی طور پر اپنے علم سے آپ اس کو فائدہ پہنچا رہے ہیں۔ ایسا ہی وہی خدمت دین کی کوشش کبھی مال سے بھی ہو رہی ہے، کبھی اللہ نے آپ کو منصب عطا کیا اس سے بھی ہو رہی ہے۔ تو اگر ہم دین کے علم کو زندہ رکھتے ہیں اور دین کے علم اس کی ترویج و اشاعت کے لیے کوئی خدمت سر انجام دیتے ہیں، وہ بھی خدمت دین کے زمرے میں آتی ہے۔ تو الغرض خدمت دین کے بہت سارے پہلو ہیں
جو معاشرے کے اندر موجود ہوتے ہیں، مگر اس کا جو نقطہ کمال ہے یا اس کا جو ثمر ہے وہ یہ ہے کہ دین اپنی خالص شکل میں، نظریات میں بھی، عمل میں بھی واہ واہ، معاشرے کے اندر موجود رہے، واہ، وہ نکھرا ہوا تصور کیا اچھی موجود بات رہے. کہی آپ نے. تو یہ خدمت دین کا ثمر ہے جس تک ہم نے پہنچنا ہے، اس منزل کو حاصل بہت کرنا. اچھے انداز میں خدمت دین سے مراد کیا ہے مفتی صاحب نے ارشاد فرمایا. مفتی احمد منیر نورانی صاحب تشریف فرمائے. اس کی اہمیت، ہر چیز کی کوئی نہ کوئی اہمیت ہے. جب اہمیت ہم سمجھ لیتے ہیں تو پھر اس کام کو کرنے لگتے ہیں اور اس کی طرف ہمارا میلان ہو جاتا ہے. مفتی احمد منیر نورانی صاحب، خدمت دین کی جو اہمیت ہے میں چاہتا ہوں اس پر کچھ کلام فرمائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی وسلم وبارک دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. رئیس بھی دیکھیں، حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں. بے شک بے شک. نبوت کا جو دروازہ ہے اب وہ بند ہو چکا ہے، لیکن یہ جو دین ہے، دین اسلام، اس نے قیامت تک رہنا ہے. بے شک بے شک. تو ہر دور میں لوگوں کی سب سے بڑی ضرورت جو ہے وہ دین ہے. تو لہٰذا ہر دور میں ایک گروہ، قرآن کہتا ہے، ایسا ضرور ہونا چاہیے جو دین سیکھے اور پھر آگے لوگوں تک پہنچائے. یہ ضروری ہے. اگر سارے دین کی طرف آ جائیں پھر بھی نظام نہیں چلے گا. سارے دنیا کی طرف چلے جائیں گے تو پھر دین کا کون خیال کرے گا؟ تو اس لیے اللہ رب العالمین نے قرآن پاک میں فرمایا وَلْتَكُم مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. ارشاد فرمایا کہ تم میں سے ایک گروہ ضرور ایسا ہونا چاہیے جو لوگوں کو اچھائی کی طرف بلائے، نیکی کا حکم دے، برائی سے روکے، اور یہی جو گروہ ہے یہ کامیاب ہے. کامیاب. یہ کامیابی اللہ پاک نے دین کی خدمت کرنے والوں کے لیے کامیابی کا اعلان فرمایا ہے. قرآن پاک میں جہاں بھی آپ دیکھیں، یہاں بھی اللہ پاک نے فرمایا کامیاب وہی ہیں. اور اللہ پاک نے آگے ایک اور مقام پہ ارشاد فرمایا فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. کہ جو لوگ اس رسول پر ایمان لے آئے، اس رسول کی عزت کی، اس رسول کی مدد کی، یعنی ان کے دین کی مدد کی، اور اس نور کی اتباع کی جو نور اس نبی کے ساتھ اترا، یعنی قرآن. فرمایا یہی لوگ کامیاب ہیں. تو دین کی جو خدمت ہے اس کا سب سے بڑا ثمرہ اور اہمیت یہ ہے کہ اس سے کامیابی ملتی ہے. اور حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو امت ہے، اللہ پاک نے اس کو خیر امت قرار دیا ہے. اور اس کی وجہ کیا ہے؟ ارشاد فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس، کہ تم بہترین امت ہو جو لوگوں میں نمایاں کی گئی ہو، ظاہر کی گئی ہو. خوبی کیا ہے؟ فرمایا تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کہ تم نیکی کا حکم دیتے ہو، برائی سے منع کرتے ہو. تو اس سے پتہ یہ چلا کہ دین کی جو اہمیت ہے، امت کی جو فضیلت ہے، وہ دین کی خدمت میں ہے. دین کی خدمت کریں گے تو دین اور دنیا دونوں میں کامیابی ہے. اور اسی کی اللہ رب العالمین نے اہمیت قرآن پاک میں کئی مقامات فرمائی. اور حضور علیہ السلام نے تو دیکھیں، ہر مسلمان کی خواہش ہے کہ حضور اس کو دعا دیں، تو حضور نے دعا دی. فرمایا وہ مسلمان ہمیشہ سرسبز و شاداب رہے جو دین مجھ سے سنے اور آگے سنے. کیا کہنے، سبحان اللہ. کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. یہ پورا ایک ہمیں بنا کر دے دیا گیا ہے ایک فارمیٹ جو ہے کہ کس انداز میں ہمیں دعوت دین دینی ہے، برائیوں سے روکنا ہے، اچھائیوں کی طرف لے کر آنا ہے. اور بہترین امت اسی سبب ہے یہ کہ بہتری کی طرف لاتی ہے، نیکی کی طرف لاتی ہے اور برائیوں سے روکتی ہے. ایک وقفے کے بعد لوٹیں گے، اسی موضوع پر مزید سوالات کو شامل کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا.